قلب وہ مقام ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جب قلب ہمارے زبان کے ساتھ ایک عمل میں شامل ہو جاتا ہے، اس عمل کے اخلاص میں کوئی شک باقی نہیں رہتا، کیونکہ سرکار کا فرمان ہے نا کہ انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اور وہ لوتھڑا جب صالح ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، درست ہو جاتا ہے، تو پورے کا پورا جسم صالح ہو جاتا ہے، اور جب وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے، اور وہ دل کیا ہے؟ اس دل کو اطمینان کہاں ملتا ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ وہ دل جب اس کی ذات کے اوپر گواہی دیتا ہے، وہ دل جب اس جو ہم نے قولی اقرار کیا تھا نا هو اللہ احد، تو جب دل اس کے اوپر مور تصدیق ثبت کرتا ہے تو وہ محبت بنتی ہے، وہ محبت بنتی ہے۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ جو اہل ایمان ہے وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر شدید محبت کرتے ہیں۔ لام میں نے دو معنی اس کے استعمال کیے، دو معنی استعمال۔ وہ لوگ جو اہل ایمان ہیں وہ اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں اور اللہ کی خاطر شدید محبت کرتے ہیں، اور جب وہ محبت کرتے ہیں تو یاد رکھیے محبت رب سے کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ وہ جو قولی سے قلبی کی طرف تم جا رہے ہو، قلبی تعلق بیان کر سمجھنے کی کوشش کر رہے ہو، تو قولی سے قلبی کی طرف جا رہے ہو تو اللہ سے شدید محبت کیسے کرتے ہیں؟ وہ محبت کا آغاز کیسے ہوتا ہے اور شدید محبت کیسے بنتا ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ فاتبعونی، اتباع محمدی میں آ جاؤ، اتباع محمدی میں آ جاؤ، محبت اپنی کو اس طرح کرنا شروع کر دو جس طرح سرکار دو عالم مجھ سے کرتے ہیں۔ اللہ سے تمہاری محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ معیار محمدی ہونا چاہیے کہ جس طرح سرکار اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمہاری محبت اگر اس مقام پر پہنچے گی تو یحببکم اللہ، تو رب تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا۔ تم محب نہیں، تم عاشق نہیں، بلکہ وہ دل جو چنا ہوا تھا نا اس پر رب کائنات کے انوار و تجلیات کی بارش ہوگی، پھر تم رب کائنات کی محبت کے اہل بن جاؤ گے، اور پھر رب تم سے محبت کرنا شروع ہو جائے گا، اور رب جب تم سے محبت کرے گا تو محبت کا مقام کیا ہوتا ہے؟ رب کائنات کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے نا تو دعا جبریل، تو جبریل کو بلاتا ہے۔ جب جبریل کو بلایا جاتا ہے رب کائنات ارشاد فرماتا ہے انی احب فلانا فاحب، ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ جبریل کو حکم ہو جاتا ہے کہ تو بھی محبت کر، اور جب وہ محبت کرنے لگ جاتا ہے پھر رب کائنات دوبارہ اعلان فرماتا ہے کہ پھر فرشتوں کو بھی حکم ہو جاتا ہے کہ وہ بھی فرشتے بھی اس بندے سے محبت کریں جس سے اللہ محبت کرتا ہے، پھر یہاں تک کہ زمین میں اس بندے کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور یہ رب کائنات کے امر سے ہوتا ہے، تو پھر وہ بندے سارے زمین میں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آج حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا عرص پاک کا آغاز ہوا تو لوگ داتا صاحب کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اللہ نے اپنے اس بندے کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے، اور جب رب نے ڈال دی ہے تو لوگ مخالفت کرتے رہے، لوگ اس کے خلاف جاتے رہے۔ اب داتا صاحب کی تعلیمات وہ نہیں ہیں
جو بظاہر جو کچھ ہوتا ہے وہ تعلیمات تو داتا صاحب کی ہے ہی نہیں. اگر آپ کی تعلیمات دیکھی جائیں وہ تعلیمات تو بندے کو رب سے ملانے والی ہیں، بندے کو رب کی معرفت عطا کرنے والی ہے. وہ تعلیمات تو بندے کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے والی ہے. وہ تو بندے کے دل کو رب کائنات کی معرفت عطا کرنے والی ہے. اور وہ اس کا جو اس نے اپنا اصل مقام جو بھول گیا ہے انسان کو یاد دلانے والی ہے. آج ہم نے انہیں مختلف طرح کی غیر شرعی رسوم و رواج کے حوالے کر دیا ہے. وہ تو آپ کی تعلیمات ہے ہی نہیں. اللہ کی تعلیمات اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے جسے رب کائنات اپنا محبوب بناتا ہے، اس کے تو کان، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کی آنکھیں رب کے حکم کے بغیر تو کوئی عمل کرتی نہیں ہے. نہ ہاتھ کرتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھتی ہیں، نہ کان سنتے ہیں، نہ زبان بولتی ہے. تو جب وہ بولتی نہیں ہے تو آپ کی تعلیمات غیر شرعی کیسے ہو گئی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی صحیح طریقے پر توفیق عطا فرمائے.